اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم جی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ وفاق کا بجٹ آ گیا، جو ایک درینہ مسئلہ تھا ہمارا تحریری ایگریمنٹ، جس کے اندر ہمارے دو مطالبات رہ گئے تھے، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن اور تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا۔ الحمدللہ تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ہم نے بنیادی تنخواہ میں ضم کروا لیا۔ تنخواہوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید اس دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تھا، مگر الحمدللہ بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 6 تاریخ، 7 تاریخ، پھر 8 تاریخ، پھر 9 اور پھر 10 کا جو دھرنا تھا، اس میں اس سے پہلے 12 مئی اور 23 مئی، کل تو وفاقی ملازمین نے ہفتے کی چھٹی بھی انجوائے کی ہوگی۔ صحرا کے اندر 2-4 بوندیں اگر بارش کی ہو جائیں تو وہ بھی باعث رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو تمام حالات چل رہے تھے، گو کہ اس سے ملازمین کا گزارا اس طرح سے نہیں ہو سکے گا، مگر پھر بھی کسی حد تک ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ریٹائر ہونے والے ساتھی ہیں وہ، اور 15% جو اضافہ ہے، یہاں تک بات نہیں رکے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات 30 جون تک آنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 9 تاریخ کے پروٹیسٹ میں چیف سیکرٹری سے میری بذات خود بات ہوئی، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جو ان کا ایگریمنٹ اور جو ہمارے ساتھ طے ہوئے تھے معاملات، اس کے حوالے سے وہ بھجوا دیا، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ملازمین کو 15% رننگ بیسک پے کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 1 مارچ سے۔ میں اس مذاکرات کا حصہ تھا، آپ کو یاد ہوگا لیٹر بھی میرے نام پہ نکلا تھا، پنجاب کے قائدین کے ساتھ میں ادھر موجود تھا، اور جو موجودہ انشاءاللہ تعالی ریلیف دیا ہے وہ بھی ملے گا۔ اس میسج کو شیئر بھی کر دیں۔ ایک ڈاکومنٹ جو گردش کر رہا ہے، اس کے اندر وفاقی سیکٹریٹ کے جو ہے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور کچھ دیگر مراد دی گئی ہیں۔ تو ساتھیوں کے لیے صرف اتنا میسیج ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی تھا کہ پرپوزلز ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم لائے عمل دیں گے، کیونکہ گریڈ 1 سے 16 کے سیکٹریٹ میں بھی ہیں اور باہر کے بھی ملازمین ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے، بالخصوص ایک نام نہاد لیڈر صاحب، جن کو اتنا نہیں پتا کہ 12 ایڈیشنل سیکٹری ہیں وزارت خزانہ کے اندر، اور ان سے مذاکرات جو ہے کسی ایک ایڈیشنل سیکٹری سے کروا دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ایڈیشنل سیکٹری کس سے بھی مذاکرات ہوئے، ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں، اتنی بڑی کوئی بات نہیں۔ فائنینس سیکٹری کے ساتھ بھی ہمارے بجٹ سے پہلے مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے ہمیں صرف یقین دہانی اور تسلی کروائی، جس کے اوپر ہم نہیں رکے تھے، کیونکہ ہمیں یقین تھا، اور یہ وہی تسلی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے پرپوزل بجٹ سپیچ کے اندر 10% کی تھی، مگر مسلسل ہمارے احتجاج اور اس کے پریشر کی وجہ سے الحمدللہ کسی حد تک 15% میں ہم ریلیف لے چکے۔ جتنی بھی یونینز، ایسوسیشنز، ملازمین، قائدین اس تحریک کا حصہ بنے، جنہوں نے ساتھ دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے صحیح لفظوں میں اپنی کمیونٹی، خواہ ٹیچنگ ہو، کلرک ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہے، آپ نے کردار ادا کیا، اور الحمدللہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم نے ایک دفعہ پھر سے ثابت کیا کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ اگر نکلا جائے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور ہمارے احتجاج میں آ کے وزیر اطلاع جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا اعلان کیا۔ ملازمین کے لیے اتنا سا میسیج ہے، اکٹھے رہیں، متحد رہیں۔ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے، ظاہری بات ہے بحیثیت سرکاری ملازمین ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم ان کا ساتھ بھی دیں ملک کو ترقی کی جانب لے جانے کے لیے، اور جو دیگر مطالبات ہیں انشاءاللہ تعالی میں واضح طور پہ بتاتا چلوں۔
پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ 30 جون تک متوقع ہے، اور بجٹ سے پہلے ہمارے پاس بڑی سالڈ ریزن ہوگی کچھ ڈیمانڈ کرنے کے لیے۔ اتفاق، اتحاد اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں، اس سے غافل نہیں ہیں۔ 9 تاریخ کو جو ہے ایم ایس ونگ کی اسٹڈی جو ہے کمپلیٹ ہو کے وزیر اعظم آفس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے فائنینس کو بھیجی ہے کہ تھرو فائنینس ڈویژن جائے گی، ہم اس کے اندر بھی دیکھیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ ایشو یہی تھا کہ آئین کے آرٹیکل 240 کے تحت کہا جاتا تھا کہ صوبے خود مختار ہیں اور وفاق جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا، بٹ جو ڈاکومنٹ ایگزیکٹو الاؤنس کے حوالے سے سیکریٹریٹ کے آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر افسران کو 150% بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، تو آپ لوگوں کا بھی اسی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کنوینس الاؤنس 100% جو ہے اضافہ ہوگا۔ اگر ان افسران کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ کنوینس الاؤنس بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ تو میری دعا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے کہ اللہ کرے اگر ان کا ہے تو ان کا ہو جائے، اسی بہانے ہمیں 100% کنوینس الاؤنس مل جائے گا، اور ہمیں ایک جسٹیفیکیشن بھی مل جائے گی کہ ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہوئے تو پروونسز کو فالو کیا جا سکتا ہے، تو دین وائی ناٹ اپ گریڈیشن دیتے ہوئے صوبوں کو کیوں نہیں فالو کیا جا سکتا؟ کہ اس لیے کہ وہ نچلا طبقہ ہے، ایگزیکٹو کلاس کا نہیں ہے۔ دیگر جتنے بھی کیڈرز ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اپ گریڈ ہو چکی ہے، 3 4 4 5 اسکیل، اگر میں اسسٹنٹ ہوں تو 16 میں ہوں، 5 اسکیل میں اوپر جا چکا ہوں۔ ایل ڈی سی اس وقت 4 اسکیل اوپر جا چکا ہے، یو ڈی سی بھی جو ہے 7 سے 11 میں جا چکا ہے، اسٹینو کی بات کریں تو وہ 12 سے 14 میں جا چکا ہے۔ تو تمام کیڈرز کسی نہ کسی حد تک اوپر جا چکے ہیں، مگر 17 والا افسر 17 میں ہی تھا۔ اصولی طور پہ تو اپ گریڈیشن میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سیکشن آفیسر کو 22 پہ لے جاتے جس طرح باقی اسکیل گئے، اور 22 23 24 چلے جاتے۔ اگر نہیں ہوا، انہیں ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں بھی چاہیے ملازمین کو یوٹیلیٹی الاؤنس یا جو بھی چیز دینی ہے، ہم اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکٹھے رہیں، یونائٹڈ رہیں۔ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ کنفرم نہیں ہے، ہمارا کنوینس الاؤنس بھی کنفرم نہیں ہے اور ان کا ایگزیکٹو الاؤنس بھی کنفرم نہیں ہے۔ اگر ان کا ایگزیکٹو الاؤنس کنفرم ہو جاتا ہے تو ہمارا کنوینس الاؤنس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 100% ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کو تحفظات ہیں کہ کتنے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہوئے ہیں، تو اس میں میں کلیئر کرتا چلوں کہ تمام کے تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہیں، جو ہمارا درینہ مطالبہ تھا، اور بجٹ سپیچ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ملازمین کا درینہ مطالبہ تھا، یہ درینہ مطالبے والی ملازمین جو ہے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے گزشتہ رات پارلیمنٹ فائنینس ڈویژن اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو میکسیمم تھا ساتھیوں کے لیے کر دیا، مگر بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا گلہ ہے کہ جب رات میں رک سکتا تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں؟ 16 مارچ کو پنجاب میں میں رک سکتا تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں؟ تو جو مطالبات کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانگے کہ کیا 9 تاریخ کو آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ ایک ساتھی نے بھی اپ گریڈیشن کے حوالے سے پوچھا ارشد منسٹری آف آئی پی سی سے، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ جو بندہ موجود تھا اس کو پوچھنے کا حق بھی ہے اور میں اس کو بتانے کا بھی پابند ہوں۔ تو جو لوگ موجود نہیں تھے، سب کچھ پتہ بھی تھا، اور نام نہاد لیڈروں کو اسلام آباد کا جنہوں نے رستہ دکھایا وہ انہی سے پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے ان تمام ساتھیوں کے ایک ایک سوال کا جواب دینے کا بھی پابند ہوں، اور ان کے لیے آخری حد تک بھی جاؤں گا جو اس تحریک میں میرے ساتھ صبح سے لے کے شام تک قائدین ہوں یا ملازمین تھے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے آپ سے۔